الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 87 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 93 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم میں سے جن لوگوں نے تکبر کیا، استکبار کیا، وہ کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، کہ ضرور اے شعیب ہم تجھے نکال دیں گے اپنی بستی سے، اور جو لوگ تیرے پر ایمان لائے، تیرے ساتھ جو ایمان لائے، جنہوں نے تیری بات کو مانا، ہم تجھے بھی نکال دیں گے۔ اس سے پچھلی آیت نمبر 87 کے اندر تذکرہ چل رہا تھا کہ جو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تو انہوں نے کن الفاظ میں پیغام پہنچایا۔ انہوں نے ان کی ایک جو خامی تھی، ان کے اندر خرابی تھی، جو لوگوں کو ناپ تول کم دیتے تھے، اس کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، توجہ دلائی کہ اس کام کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے۔ اور اس کے بعد آخرت کا بھی ان کو ڈر دلایا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کل کی آیات کے اندر ہمارے 8 سپارے مکمل ہو گئے تھے۔ آج یہ قال الملأ سے ہمارا 9واں سپارہ جو شروع ہوا ہے، ابھی آگے ان کا رپلائی یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ جو شعیب علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، اس پیغام کے جواب میں ان کے لوگوں نے کیا ان کو رسپانس کیا۔ تو اس کا تذکرہ یہاں پہ آغاز ہوا کہ جو ان کے سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے جو تکبر کیا کرتے تھے، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یا شعیب ہم تجھے بھی اپنی بستی سے نکال دیں گے، جو لوگ تیرے پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی اپنی بستی سے ہم نکال دیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا تجھے ہماری ملت میں واپس لوٹنا پڑے گا، ہمارے نظام کے اندر تجھے واپس آنا پڑے گا، یہ جو تو ہم پر ریسٹرکشن لگا رہا ہے یہ تجھے چھوڑنی پڑیں گی۔ قال ولو كنا كارهين، انہوں نے کہا کہ چاہے ہمیں بیزار ہی ہو، چاہے ہمیں یہ چیز بری ہی لگے، لیکن ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے، یہ چیز ہم سے برداشت نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ جو ہیں قال ولو كنا كارهين، یہ دونوں طرف جا سکتے ہیں کہ یہ ان کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، جو سردار جو ان کو رسپانس کر رہے تھے کہ چاہے ہمیں تمہیں نکالنا یہاں سے برا ہی لگے، تم چاہے نیک لوگ اچھے لوگ ہو، تمہیں نکالنا ہمیں چاہے نا پسند ہو، لیکن ہم پھر بھی تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، تم ہمارے نظام کو چلنے نہیں دے رہے، تم رکاوٹ پیدا کر رہے ہو، ہم تمہیں نکال دیں گے۔ اور یہ الفاظ شعیب علیہ السلام کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے بھی، کہ کیا چاہے ہمیں اس چیز کو بری لگے کہ تم ہمیں نکال تو دو گے، لیکن کیا آگے مزید کیا کہہ رہے ہیں، قذف ترینا علی اللہ قذبا، کہ ہم اللہ کے اوپر جھوٹ افطرا کریں گے، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم واپس تمہارے ملت میں لوٹ گئے، یعنی کہ ہم ساری بات اللہ کی ہمیں پہنچ چکی، ہم آگے تمہیں پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کے بعد پھر گھوم پھر کے ہم پھر اسی نظام کے اندر واپس لوٹ گئے، تو سمجھے ہم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، ہم نے اللہ کی بات کو سیریس لیا نہیں، اللہ کی بات کو ہمیں حق مانے نہیں، ہم تو جھوٹ بولتے رہے، سمجھو ایسا یعنی کہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کہ ان ادنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے نجات دے دی، یعنی کہ جو خباثت تمہارے اندر چل رہی ہے، تم جو بےمانی شیطانیاں کر رہے ہو، جبکہ اللہ ہم سے نجات دے چکا، ہم اس سے علیحدہ ہو گئے ہیں، دوبارہ ہم اسی نظام کے اندر غرق ہو جائیں گے، تو یہ تو اللہ کے اوپر جو ہے سیدھا سیدھا جھوٹ باندھنے والی بات ہو جائے گی۔ اگر میں وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہمیں کیا ہے، ہم ایسا کیوں کریں گے، مقصد کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دوبارہ اس نظام کے اندر ہم واپس لوٹ جائیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ چاہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے وہ حکم ہے کہ ہاں جی ابھی حکمت کے طور پہ یا کوئی بھی ابھی ان کے ساتھ چلو، مزید ان کے ساتھ ابھی آہستہ کے آہستہ ان کو تبدیل کریں گے، کوئی اللہ کو حکمت بھرا پیغام دے دے تو الگ بات ہے، ہم خود سے تو اس کے اندر واپس نہیں لوٹ سکتے، جب اللہ نے ہمیں اس نظام سے باہر نکال دیا تو ہم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دوبارہ پھر جو ہے اسی کام کے اندر پڑ جائیں۔ میں کہ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم جو ہے وہ بہت وسیع ہے، ہر چیز کے اوپر محیط کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ اس کام کو کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا۔ اگر اللہ نے اسے یہاں سے نکالا ہے تو ہم خود سے نہیں لوٹ سکتے، ہاں ہمیں لوٹنا ہوگا تو اللہ ہی میں کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے ابھی اس نظام کو بھی تم چلنے دو، ابھی وقت نہیں آیا، آہستہ آہستہ کو تبدیلی لائی جائے گی، جیسے کہتے ہیں مختلف نظام اللہ نے آہستہ آہستہ بھی تبدیل کیے، شراب جو اسی پہلے چلتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے اس کا حرام نہیں کیا، آہستہ آہستہ سے اس کو نکالا، یا مختلف قسم کے کام ہیں جو کہ بڑے گہرے جن کی جڑیں ہوتی ہیں، ان کو آہستہ 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 تبدیل کیا جاتا ہے، اچانک سے تبدیلی ممکن نہیں ہوتی، پھر وہ بڑی تباہی کا باعث بن جاتی ہے، تو کئی چیزوں کو حکمت کے ساتھ آہستہ آہستہ بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ شعیب علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ ہم خود سے ایسا کام نہیں کریں گے، ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہے تو پھر ٹھیک ہے۔
پھر میں کہا اللہ توکلنا، اللہ کے اوپر ہی ہمارا توکل ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، یعنی کہ ہم جو کر رہے ہیں اسی کے توکل پہ، اسی کے بھروسے پر کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا خوف نہیں کہ تم ہمیں نکال دو گے یا ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا، تم ہمارا کوئی مال چھین لو گے، ہمیں اس چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، ہمارا توکل اللہ کے اوپر ہے، اللہ کا حکم ایسے ہے تو پھر ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، اپنی مرضی سے ہم کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی آگے پھر دعا بھی آ گئی شعیب علیہ السلام کی، فرماتے ہیں ربنا افتح بیننا و بین قومنا، کہ اللہ تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان بھی ہماری قوم کے درمیان، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین جو ہے فیصلہ کرنے والا ہے، فتح عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ سے فتح کی بھی انہوں نے دعا مانگ لی۔ پھر لیکن جو تھے سردار جو تھے ان کو اثر نہیں ہوا اس بات کا بھی، وہ پھر اپنے اسی کو بھی ڈٹے رہے اور کہنے لگے اپنے قوم والوں کو، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، جو کافر قوم میں تھے ان میں سے جو کفر کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے سردار، وہ کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا، کہ اگر تم نے شعیب کی اتباع کی، شعیب کے پیچھے تم لگ گئے، انکم اذا لخاسرون، تم تو نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی کہ وہ جس نظام کو چلائے بیٹھے ہوتے وہ بےایمانی شیطانی کا نظام تھا، یعنی کہ لوگوں سے مال پورا لینا، دیتے ہوئے ان کو کم دینا، ظاہر ہے ان کو کس اندر نفع نظر آ رہا تھا، یعنی کہ جو مال لیا وہ پورے کے مطابق لیا اور دیتے ہوئے ان کو کم دیا، تو ظاہر ہے ان کو تو اس کے اندر فائدہ نظر آ رہا ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ تم اگر شعیب کو اتباع کرنے لگ گئے، اس کے تم پیچھے پیچھے لگ گئے، اس کی پیروی کرنے لگ پڑے، تو یہ تو تمہارا نقصان کرے گا، یعنی جتنے پیسے دے اتنے پورے تم نے دے دیا، تم تو گھاٹے میں پڑ گئے، جو بچت تم کر رہے تھے وہ تو گئی تمہارے ہاتھ سے۔ تو یعنی کہ ڈرانے لگے، دھمکانے لگے اپنے طریقے سے کہ تم تو نقصان کا سودا کرو گے۔ لیکن ہوا کیا آخر میں، جب انہوں نے بات کو نہیں مانا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو ایک بھونچال، ایک زلزلے نے پھر آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو پھر اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے، ان کے جب زلزلہ آیا پھر ان کے اوپر ہر چیز تباہ برباد ہو گئی، ان کے اوپر ہی آ گری۔ پھر الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی رہتے ہی نہیں تھے، اس کے اندر کبھی وہ تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خود ہی خسارے میں پڑے، یعنی کہ جو کہہ رہے تھے کہ تم اس کے پیچھے لگو گے تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے، کوئی بات کہنے والے ہی جو تھے وہ خود ہی نقصان میں پڑ گئے، وہ خود بھی مارے گئے، ان کا مال متاع بھی ظاہر ہے کہ ضائع ہو گیا، خود ہی دنیا سے چلے گئے تو مال متاع کس کام کا رہا، وہ سب کا سب بیکار ہوا، وہ تو دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کہ رزلٹ یہاں پہ کیا آیا، جس چیز سے منع کیا جا رہا تھا اس چیز سے وہ رکے نہیں، اپنی ڈھٹائی کے اوپر لگے رہے، بلکہ الٹا نکالنے کی دھمکیاں دیں، تو کیا ہوا کہ فائدہ کوئی نہیں آیا۔ جس چیز کو اپنے لیے جمع کر رہے تھے، جس مال کو وہ اکٹھا کر رہے تھے بےایمانی کے ساتھ، کم تول کر، کم ناپ کر، وہ ان کے کچھ کام نہیں آیا، اللہ کی طرف سے جب عذاب آیا تو مال تو وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا، اور خود ظاہر ہے وہ اپنے گھروں کے اندر ہی اوندھے پڑے رہ گئے۔ میں کہ فتولی عنہم، تو انہوں نے ان سے منہ موڑ لیا، کہنے لگے قال یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے، اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، ونصحت لکم، اور تمہاری خیر خواہی چاہی تھی میں نے، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب تمہیں کیوں پھر افسوس کرو ایسی کافر قوم کے اوپر، یعنی جنہوں نے نصیحت کو قبول ہی نہیں کیا، جو پیغامات پہنچے انہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کو مانا ہی نہیں، اس پر عمل ہی نہیں کیا، لیکن ان کے فائدے کے تھے، اسی کے اندر ان کا فائدہ تھا، جب نہیں کیا، کفر ہی کیا، تب کہے کا افسوس ہے، ٹھیک ہے تمہارے ساتھ یہی ہونا تھا اب، یعنی کہ ان کے پیغمبر نے ان کے اوپر پھر افسوس کرنا ابھی گوارا نہیں کیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم پر افسوس بھی کیا جائے، کیونکہ پیغمبر یقیناً بہت محنت کرتے تھے، کس طریقے سے دن رات ایک کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے قرآن میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اب بھی ہم اگر کسی پر محنت کر رہے ہوتے ہیں اور آگے سے وہ بات کو نہ سمجھے اور اسی نقصان کے اندر پڑ جائے جہاں سے اس کو روکا جاتا ہے، تو آخر انسان کو بھی افسوس ہی ہوتا ہے، دکھ ہی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، تو کیا کروں، تمہارا کس قدر تمہیں سمجھایا تھا لیکن تمہیں نئی بات سمجھ میں آئی، تو جاؤ پھر، تمہارے مقدر میں پھر یہی ہے، اور کیا کہہ سکتا ہے انسان۔ اور یہ بھی ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، خاص طور پہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ جو ہے یہ ہمارے لیے نہایت سبق آموز کا ہے، کیونکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو فالٹ یہاں پہ تذکرہ کیا گیا، جو ان کے اندر عیب اور برائی بتائی گئی ہے، یہ سیم ٹو سیم یہ برائی آج کے دور میں ہمارے اندر باقاعدہ پائی جاتی ہے، کم تولنا اور کم ناپنا ہمارے اندر کثرت کے ساتھ یہ چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ بالکل یہ صحیح نافرمانی ہے، اور یہ یقیناً عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اب عذاب کسی طریقے کا بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ زلزلے کا عذاب کا تذکرہ آیا ہے، اور زلزلے کا عذاب کوئی ایسی عجیب و غریب چیز نہیں ہے، آج کے دور میں بھی آ سکتا ہے، اور آتے ہیں دنیا میں بڑے بڑی زبردست قسم کی تباہیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہو جاتی ہیں، تو یہ یعنی کہ کم ناپنا کم تولنا جو ہے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بظاہر انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس میں بڑا فائدہ کر رہا ہوں، جب میں نے کم دے دیا، پیسے زیادہ لے لیے، لیکن اس طرح سے نقصان کا سودا ہے، اس کے اندر فائدہ ہلکی بھی نہیں ہے، فائدہ یقیناً ایمانداری کے اندر ہی ہے، انسان جب کر کے دیکھتا ہے تو اس کے اندر یقیناً رزلٹ دنیا میں بھی اس کا فائدہ یقیناً ملتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔
دوسرے طریقے میں بظاہر میں دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت وہ دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہے، اور آخرت کا نقصان تو پھر مقدر ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔